عرش بری پر پہنچے گو، تم عرش بری پر پہنچے گو، ذیشان نبی گئے سب لیکن ذیشان نبی گئے سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں بلّہ کوئی نہیں، ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے ختم رسول مکی مدنی، اے ختم رسول۔ اور دل کس کو دکھائیں گے چیر کے گئے اس آقا مداوا کون کرے، دل کس کو دکھائے چیر کے گئے اس آقا مداوا کون کرے، ہاں دل کس کو دکھائے چیر کے ہم اس آقا مداوا کون کرے گا، اس آقا مداوا کون کرے، دکھیوں پہ کرم کرنے والا، دکھیوں پہ کرم کرنے والا، سرکار سے اچھا کوئی نہیں، کوئی نہیں، دکھیوں پہ کرم کرنے والا، سرکار سے اچھا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، ختم رسول مکی مدنی، اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا، اے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں، ختم رسول۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان ہو، اگر کوئی عقیدہ نہ رکھے کہ حضور علیہ السلام ختم رسول نہیں تو وہ اسلام ہی سے آؤٹ ہوگا، یہ یاد رکھیں۔ آج دنیا میں ایک فرقہ ہے قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی خبیث ہے نا، جس کا معاذ اللہ ماننا یہ تھا، اور جس کے فالوورز جو دنیا بھر میں ہیں، تو وہ معاذ اللہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی خبیث، معاذ اللہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو اس وجہ سے وہ کافر، اور اس کے جتنے ماننے والے گرو، جتنے بھی اس کے چیلے چپاٹے، وہ سب کافر۔ لیکن ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام ہی ختم رسول، اب ان کے بعد کوئی نبی تشریف نہیں لائے، بس یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے تو میرے آقا علیہ السلام کے امتی بن جائیں، یہ بات آپ یاد رکھیں، کہیے انشاءاللہ۔ یہاں تک کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی جب یہ بات چلی کہ معاذ اللہ کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، کیا کرے، تو آپ نے فرمایا اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کوئی کرے اور کوئی اس کی دلیل بھی مانگے گا کہ اچھا دلیل کیا ہے، پروف کرو، تو پھر دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جائے۔ اللہ بیٹھ کے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت تو آپ نے ناشر سنی۔ اب آئیے محمد اقبال رضوی صاحب میرے بھائی جان، میں ان کو دعوت سفر دوں گا، آپ انہیں بھی سماعت کریں، اور جتنے بیٹھے ایک مرتبہ یک زباں ہو کہ کہیے سبحان اللہ، ہے نا، سبحان اللہ، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ یقیناً یہ ابھی ہمیں بظاہر
یعنی معمولی لگتا ہے، لیکن یاد رہے کہ جنت میں جنتیوں کو بس ایک چیز کی حسرت ہوگی، وہ یہ کہ کاش دنیا میں ہم اللہ کا ذکر اور کر لیتے تو اور اونچا مقام ہم حاصل کرتے. تو اسی لیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ جنت کی کیاریاں ہیں. فرمایا گیا جنت کے میوے جات، تو جتنا ہو سکے اللہ کا ذکر کرتے رہے، کہیے انشاءاللہ. تو آئیے ناشر سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کیوں رضا آج گلی سنی ہے، کیوں رضا آج گلی سنی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والا. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. پھر کے گلی گلی تباہ ہو کر سب کی کھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ہو کر سب کی کھائے کیوں. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. صلی علی نبینا صلی علی محمد. آئیے کلام سرکار سیدی اعلیٰ حضرت میں ان کے پڑھتے ہیں. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے.
چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہے جان تھانے والے، کے راستے میں ہے جان تھانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی، ہاں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا پڑھے خاک ہو جائے جل جانے والے، پڑھے خاک ہو جائے جل جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، ہے منکر عجب کھانے گرانے والے، ہے منکر عجب کھانے گرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، چمک
چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد، اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت تاج الشریعہ زندہ باد زندہ باد۔ صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولیٰ، آپ لوگوں کی آواز نہیں آ رہی ہے، نبی سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سب سے ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ محبت سے کہیے، سب کی آواز نہیں ہے، سب مل کے بولو۔ آپ بھی سوچتے ہوں گے، حالانکہ بہت سے لوگ کہتے بھی ہیں کہ بار بار سبحان اللہ بولو سبحان اللہ بولو، کئی ملتے ہیں تو بات میں بس سبحان اللہ بولو سبحان اللہ، میرے بھائی اللہ ہی کا ذکر ہے۔ اور حقیقت میں آپ کو بتاؤں، انسان، اور میں کئی گھر جاتا ہوں پڑھانے، آپ سب کو معلوم ہی ہے، ہال میں پڑھا رہا ہوں، بیڈ روم میں جھگڑے ہو رہے ہیں، تو جھگڑے کی آواز پورے ہال تک ہے، حالانکہ کچھ تو لحاظ کرتے ہیں، لیکن کچھ اب جو بے لحاظ ہے نا، اب جن کو اللہ کا خوف نہیں تو پھر میرا کیا، لیکن یاد رہے تو کچھ تو ایسے جو جھگڑالو قسم کے، اچھا کچھ جگہ مائیں یا باپ اتنا ہنسنے والے، ہاں کہ کہہ بچہ بولتا ہے، بولا کون ہنس رہا ہے، بولا امی ہنس رہے، اچھا ابا ہنس رہے،
اچھا مطلب کچھ تو بالکل یعنی حد سے پار ہو جاتے ہیں. اچھا بہت سارے ہمارے بھائی کہتے ہیں جوش میں. تو میں کہوں گا ایک عالم دین نے کہا تھا کہ جو عاشق رسول ہوتا ہے وہ عیش میں ہو یا تیش میں ہو, عیش میں ہو یا تیش میں ہو, ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے. ابھی بھی نہیں کریں گے. اچھا بچے نے دیکھو نعرہ لگایا, حالانکہ کوئی سیٹنگ نہیں تھی, ایسا نہیں سوچے کہ میں نے پہلے سے کہا بیٹا نعرہ لگانا, بچے نے خود دل سے لگایا. تو الحمدللہ اب تو ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہی ہے, کہیے انشاءاللہ, ہے نا, خاموش نہیں رہنا. اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں نا تھوڑا سی چبھتی ہوئی ہے لیکن یہ حقیقت ہے, ریئل ہے. جیسے میں نے کہا کہ آج ہمارے اندر غصے کی عادت, لڑائی جھگڑے کی عادت یہ بہت زیادہ ہے, اکثر کثرت سے. لیکن انشاءاللہ ذکر کریں گے نا تو جہاں حق ہے وہیں پر آئے گا, ہر جگہ نہیں. اتنی بات پر اور اللہ کے ذکر میں آواز دیں. میں ایک بات درس میں بھی اکثر کہتا ہوں کہ حقیقت میں طاقتور کون ہے پتہ ہے؟ حافظ قرآن. جو دیکھیے بظاہر دبلے ہوتے ہیں, ہے نا, لیکن جب وہ قرآن پڑھنا شروع کرتے تو ہم اگر پیچھے تھک بھی جاتے, ہے نا, ہم پیچھے تھک گئے, کئی تو ایسے جو رکوع میں جانے رہے تو پھر ابھی ماہ رمضان آ رہے ہیں نا, پھر وہ ہاتھ باندھتے ہیں. لیکن حافظ قرآن فوراً شروع. بتائیے کئی تو جو شبینہ سناتے ہیں, ہے نا, 10 پارہ کتنا, تو حقیقت میں ان کو اللہ نے طاقت عطا فرمائی, اور طاقت وہیں پر نظر آئے جہاں اللہ کا ذکر ہو. کہیے انشاءاللہ. اب میں مانتا ہوں, سمجھتا ہوں کئی ہمارے بھائی جو آفس سے آئے, ہے نا, کئی کام سے, اور تھوڑا سی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے, وہ ہوتی ہے, میں مانتا ہوں. اب ہمیں کیسے کہ عادت پڑ گئی ہے, محفل ہوتی ہے جب تک کہ جوش لائے, لیکن اللہ کا ذکر انشاءاللہ کریں گے نا تو ایک اچھا ماحول کریٹ ہوگا. کہیے انشاءاللہ. تو آئیے ایک نعت شریف ایسی کہ انشاءاللہ اس میں تو آپ پڑھیں گے, آپ کو پڑھنا ہی ہوگا انشاءاللہ, پڑھیں گے. پھر انشاءاللہ بلا تاخیر انشاءاللہ میرے بڑے بھائی آپ کے سامنے واعظ و نصیحت اور نعت شریف جو چاہے انشاءاللہ پڑھیں گے, تو مل کے آپ میرا ساتھ دیں, مل کے پڑھیں. لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. یقیناً کل بھی تھا نا الحمدللہ, اور آج بھی ہے, انشاءاللہ آنے والے کل بھی ہوگا. لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ, بولو میرے نبی سے رشتہ, پیارے نبی سے رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا. پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا. دونوں جہاں میں ان کا چرچا, دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. دونوں جہاں میں ان کا چرچا آج بھی ہے. اور بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی. صرف ان کا پروڈکٹ بائیکاٹ کر کے نہیں چلے, بلکہ ہمیں اپنے اندر بھی کچھ لانا ہے. کہیے انشاءاللہ, ہے نا, ہمارے اندر بھی کچھ نکھار, کچھ امپرومنٹ ہے. ورنہ لاکھوں ہزاروں, ہے نا, بہت کچھ کی, سب جگہ گئے, سب کچھ کی, لیکن جب تک کہ ہمارے اندر چینجز نہیں آئے گا نہیں چلے گا. ہمارے اندر بدلاؤ ہوا ہے. کہیے انشاءاللہ, ہے نا. اب کیسے ہوگا؟ تو سب سے بڑا بائیکاٹ کیا ہے پتہ ہے؟ کہ ہمیں اپنے آپ کو شریعت و سنت کے سانچے میں ڈھالنا ہوگا. پھر انشاءاللہ کہیں گے کس طرح کہ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے. دن
دین پہ مر مٹنے کا جذبہ، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ، کل بھی تھا اور بھی ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ، کل بھی تھا اور چاروں طرف ہے دین کے دشمن، بیچ میں تنہا میرا رضا، چاروں طرف تھے دین کے دشمن، بیچ میں تنہا میرا رضا، ایسے میں ایمان بچانا، ایسے میں ایمان بچانا، سب کے بس کی بات نہیں، ایسے میں ایمان بچانا، سب کے بس کی بات۔ اور حافظ و قاری عالم و مفتی کوئی بھی بن سکتا ہے، مفتی اعظم بن کے دکھانا، مفتی اعظم بن کے دکھانا، سب کے بس کی بات نہیں، مفتی اعظم بن کے دکھانا، سب کے بس کی بات نہیں، لب پہ نعت پاک کا نغمہ، کل بھی تھا اور بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ، پیارے نبی سے میرا رشتہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب آئیے بلا تاخیر میں دعوت سخن دوں گا میرے برادر اکبر علی جناب محمد عبدالصمد قادری صاحب کو، اور میں ساجد بھائی سے کہوں گا یقیناً وہ بڑے خوش نصیب ہوں، سن رہے نا کہ یقیناً بھائی ان کے یہاں تشریف لاتے ہیں، یہ خوش نصیبی کی بات ہے الحمدللہ، جہاں وہ آ جائیں یقیناً چار چاند لگے الحمدللہ، اور یقیناً میں اکثر بات یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے کہ الحمدللہ سر کے بال سے لے کر آپ پیر کے ناخن جو بھی آپ علاج پوچھیں، یہاں تک کہ لائیو جو ہوا تھا ہمارا تقریباً 3 گھنٹے، تو اس میں الحمدللہ آپ ہمارے بلال بھائی نے پھر وہ کمنٹ میں لکھے بھی تھے اچھے سے کس منٹ پر کس سیکنڈ میں کیا بھائی نے فرمائے، تو الحمدللہ آپ جو بھی علاج پوچھیں ہے نا، سر میں درد ہو رہا ہے، بال جھڑ رہے، پمپلس آ رہے ہیں ہے نا، یا جو بھی تھائرائڈ ہے، ہرنیا ہے، اپینڈکس، جو بھی بیماری ہے، اب مجھے تو اتنے سارے نام یاد نہیں، لیکن الحمدللہ ہر بیماری کا علاج الحمدللہ وہ آپ کو طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بتائیں گے، پھر پرہیز کیا کرنا ہے، اور الحمدللہ کئی لوگ آتے ہیں اور آتے ہی ہیں، حالانکہ ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں تو صرف بات کرنے کا 500 روپیہ فیس، لیکن یہاں گھنٹوں الحمدللہ وہ گفتگو کرے لیکن کوئی نہیں بلکہ فی سبیل اللہ الحمدللہ، بس اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ تو آئیے اب میں بلا تاخیر بھائی کو دعوت سخن دوں گا، اب انشاءاللہ آپ میں تھوڑی سی اور ایمانی جوش ہے، اور مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، دم مدار دم مدار دم مدار، یا غوث پاک یا غریب نواز رضی اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ پڑھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ،
وعلى آلك وعلى آلك وصحابك وأصحابك یا حبیب اللہ يا حبيب الله صلی اللہ تعالی صلى الله علیہ عليه وسلم۔ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج کی شب ہم گناہ گاروں کو ایک جگہ مل کر اپنا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج الحمدللہ 25ویں شب ہے، اور آج 25ویں تاریخ کو ہر 25 الحمدللہ رضوی حضرات سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد مناتے ہیں اور ان کی نیاز کرتے ہیں۔ ان قریب ماہ رمضان بس 5 یا 4 دن میں انشاءاللہ العظیم جلوہ گر ہوگا، اور ماہ رمضان المبارک کی 1 تاریخ کو بھی نسبت ہے پیران پیر میران میر سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی تاریخ غالباً یکم ماہ رمضان 29 شعبان یا 1 رمضان بھی آتا ہے، 29 شعبان المعظم آپ کی ولادت کی تاریخ ہے۔ 470 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی، آپ کی ولادت ہوئی، اور آج 1443 ہجری چل رہا ہے، تو 973 برس سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولادت فرما کے ہوئے آپ کی یوم پیدائش جو ہوگی یوم ولادت یہ 973 ہے۔ الحمدللہ آج ہم وہ بھی منا رہے ہیں کیونکہ ختم قادریہ ہر 11ویں کو ماہانہ 11ویں ہم الحمدللہ ابراہیم بھائی کے سب ساتھی، اور ہر مہینے میں کئی بار ختم قادریہ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے ان کو یہ شرف بخشا ہے، یہ توفیق عطا فرمائی ہے۔ ہمارے کئی بھائی ہیں، عیسیٰ بھائی ہے جو مہینے میں بھی ہر ماہ 11ویں کرتے ہیں، اللہ اور ترقی عطا فرمائے۔ ساجد بھائی ہم سب بھائیوں کو بھی اپنے اپنے گھروں میں حسب توفیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ میرات المناجی میں سیدی مفتی احمد یار خان نعیمی حکیم الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ہر شب 11ویں کی، ہر ماہ کی 11ویں شب کو حضور پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی نیاز کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس نیاز کی برکت سے بہت کچھ عطا فرمایا، اور آپ نے میرات المناجی کتاب میں یہ نقل کیا ہے کہ جو بھی تنگ دستی کی شکایت کرتا ہے، جس کے بھی ہاتھ تنگ ہو، محتاجی کا عالم آ رہا ہو، محتاجی آ رہی ہو، تو وہ ہر مہینے کی اردو کی 11 تاریخ کی شب کو پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز دلائے، اور جتنی سے شروع کرے اس سے 1 روپیہ بھی کم نہ کرے۔ اگر کسی نے 11 روپے سے شروع کیا ہے، 111 سے شروع کیا، تو اس سے 1 روپیہ بھی کم نہ کرے، بلکہ اتنا ہی رکھے یا اس سے بڑھائے، تو اللہ تعالیٰ اور اس پر پابندی کرے تو اللہ تعالیٰ غوث پاک کے صدقے میں اس کی روزی میں بے حساب برکت عطا فرمائے گا، اور اسے وہاں سے دے گا جہاں سے اس کا گمان تک نہ ہو، جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اس کا دل و دماغ میں وہ خیال بھی نہیں آئے گا کہ یہاں سے مجھے روزی ملے گی، اور ایسی روزی اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس میں اسے خوب برکت حاصل ہوگی، کیونکہ برکت کثرت ایک الگ چیز ہے، برکت سے ہی گھر میں الحمدللہ سکون آتا ہے۔ جس کی روزی میں برکت ہے نا، تو 10,000 روپے میں بھی اسے گھر میں الحمدللہ عافیت کے ساتھ میں پورا مہینہ گزرتا ہے، اور سکون گھر کے اندر وہ محسوس کرتا ہے کیونکہ اس کی روزی میں برکت ہے۔ اور کئی ایسے لاکھوں کروڑ پتی ہیں جن کے پاس خوب گاڑیاں ہیں، پیسہ ہے، مگر رات میں نیند نہیں ہے، دولت میں ان کی سب آمیزش ہے، مشتبہ ہے، حرام کی بھی آمیزش ہے، ہر قسم کی ان کے پاس، بس پیسہ ہو چاہے کیسا ہو، تو ان کو رات میں نیند نہیں، دنیا بھر کی بیماریاں، گھر میں لڑائی جھگڑے، اولاد بات نہیں مانتی، نافرمانیاں کرتی ہے، مگر جن کی کمائی میں رزق حلال ہوتا ہے، رزق حلال جن کی غذا پاک ہوتی ہے، جن کی غذا حلال ہوتی ہے، تو ان کے گھر میں ان کی سکون بھی ہوتا ہے،
اور گھر میں اتحاد بھی ہوتا ہے، موافقت بھی ہوتی ہے، اور رات میں وہ سوتا بھی ہے، اور صبح میں اسے کوئی بیماری بھی نہیں ہوتی. تو اصل ہے برکت نہ کہ کثرت. اور جس کی کمائی برکت والی ہوتی ہے نا، یعنی حلال کمائی، تو اس کی دعا میں بھی مقبولیت حاصل ہوتی ہے، اسے دعا میں اس کی عبادتیں بھی قبول ہوتی ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ مستجاب الدعوات بن جاؤں، میں جو دعا کروں وہ دعا قبول ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سعد اپنی غذا پاکیزہ کر لو، اپنی غذا پاکیزہ کر لو، تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم اتنے روزے رکھو، تم اتنا یہ عمل کرو. آقا نامدار تاجدار رسول مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی غذا پاکیزہ کر لو. تو رزق حلال یہ وہ دولت ہے کہ الحمدللہ جس کی کمائی میں پاکی طیب و طاہر کھانا اس کا ہوگا، تو اس کی عبادتیں، اس کے روزے، وہ شعبان المعظم میں جیسا ہے وہ شوال میں ویسا نہیں ہوگا، بلکہ رمضان آئے گا، ماہ رمضان، اور اسے پاک کر کے جائے گا. ماہ رمضان اسے تقویٰ دے کے جائے گا، کیونکہ ماہ رمضان تقویٰ دینے کے لیے آتا ہے. ماہ رمضان اس لیے آتا ہے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تم متقی ہو جاؤ. اور ہم سب چاہنے والے ہیں غوث اعظم کے جو متقیوں کے امام ہیں. غوث اعظم امام متقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. ہم پڑھتے ہیں نا صلاۃ و سلام میں، مگر ہم میں پرہیزگاری نہیں، ہم میں رتی برابر بھی ہم یہ چیز نہیں دیکھتے کہ ہماری خوراک، ہماری پوشاک، ہمارے گھر کے معاملات، ہمارے یہ سارے کس چیز سے چل رہے ہیں. ہمارے رزق میں کلیئرفیکیشن ہے کہ نہیں. صاف صاف اگر ہم تجارت کرتے ہیں، اگر ہم نوکری کرتے ہیں، تو اس میں بھی ہم کلیئر ہے کہ نہیں. کسی چیز جھوٹ کی آمیزش تو نہیں ہے، دھوکے کی آمیزش تو نہیں ہے، خیانت تو نہیں ہے. دیانت داری کے ساتھ اگر ہم اپنا کام کر رہے ہیں تو ہمارا پیسہ پاک ہے، اس میں کسی بھی چیز مشتبہ، ایک حرام واضح ہے فرمایا گیا اور حلال بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان میں مشتبہ ہے، یعنی وہ چیزیں جس میں شک آ جائے، شبہ آ جائے، تو بزرگان دین اس شبہ سے بھی بچا کرتے تھے. ہمارے بھٹو بھائی ایک واقعہ بار بار بتاتے، انہیں دیکھ کے یاد آیا. محبوب الہی نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ دسترخوان پہ آپ بیٹھے تو جو بقال تھا، یعنی آپ کا خادم جو تھا، اس نے کھانا پیش کیا. آپ نے ایک لقمہ لیا، ہاتھ میں اٹھایا، آپ غالباً منہ تک لے گئے، تو آپ نے فرمایا اپنے خادم سے کہ اس میں مجھے بو آ رہی ہے، اس میں مجھے قرض کی غالباً بو آ رہی ہے. تو خادم نے کہا کہ ہاں، میں نے نمک بقال سے ادھار لے کر آیا، نمک میں نے ادھار لے کر آیا اور اسے میں نے پکایا اور آپ کو دیا. تو آپ نے کہا کہ صوفی فقیر ایسا نہیں کھاتا. تو یہ ولی ہے محبوب الہی. ہمارے بھٹو بھائی ماشاءاللہ کام کرتے، گودی میں بہت محنت تھا، اللہ ان کی کمائی میں اور برکت عطا فرمائے. تو رزق حلال میں ایسی برکت ہوگی کہ تھوڑا بھی کماؤ گے تو اللہ تعالیٰ اس میں خوب برکت عطا فرمائے گا، خوب اس میں عظیم نعمتیں عطا فرمائے گا. اور الحمدللہ بزرگان دین کا یہ خاصہ ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عاشق اکبر، آپ کے غلام نے ایک مرتبہ آپ کو دودھ کا پیالہ دیا، آپ نے نوش کیا. پھر اس غلام نے کہا کہ آج آپ نے پوچھا نہیں کہ میں نے یہ دودھ کہاں سے لایا. آپ ہمیشہ پوچھ کر، مجھ سے پوچھ کر آپ کوئی چیز استعمال کرتے کہ یہ تو نے کہاں سے لایا، مگر آج آپ نے پوچھا نہیں. تو آپ نے فرمایا ہاں تو نے کہاں سے لایا. تو اس نے کہا کہ زمانے دور جاہلیت میں نے ایک شخص کو منتر دم کیا تھا، منتر پڑھ کے دم کیا تھا، آج وہ مجھے ملا اور آج اس نے مجھے اس کا معاوضہ دیا ہے کہ تم نے جو منتر دم کیے تھے نا، اس سے مجھے فائدہ ہوا، یہ اس کا معاوضہ ہے. تو میں نے اسے دودھ لیا اور آپ کو پلایا. تو آپ صدیق اکبر امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور آپ نے منہ میں انگلی ڈالی اور اس دودھ کو آپ نے باہر نکال دیا. پھر آپ نے ہاتھوں کو اٹھا لیا، مولا کہ جتنا مجھ سے ہو، جو میرے اختیار میں تھا وہ میں نے کیا، جو میرے اختیار میں تھا میں نے دودھ باہر نکال دیا. اب جو کچھ میرے پیٹ میں رہ گیا، جو میرے رگوں میں رہ گیا، تو اسے معاف کر دے، تو اسے معاف کر دے. تو یہ بزرگان دین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان، پوری دنیا کا ایمان ایک ترازو پر، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ایک ترازو پر، پوری دنیا والوں کا ایمان ہلکا ہو جائے اور آپ کا ایمان بھاری. تو یہ تقویٰ. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ محفل غوث اعظم سے بھی منسوب ہے، مدار پاک سے بھی، سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدی تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ بزرگان دین کی غذائیں پاک ہوا کرتی، ان کی دعائیں جو یہ اللہ سے مانگتے اللہ انہیں عطا فرماتا ہے. اور ہم اگر غذا ہماری پاک نہ ہو، ہم حلق میں حرام لقمہ ڈال دے اور ان کے در پہ جائے تو پھر یہ بھی ہم سے کہیں ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ اصل سارا کا سارا دار و مدار جو ہے وہ غذا کا ہے، لقمہ حلال کا ہے. حلال لقمہ ہوگا تو روزہ بھی قبول ہوگا. ایک شخص دعا مانگ رہا تھا خانہ کعبہ کے پاس، رو رو کر اتنا رو رہا تھا کہ اس کے آنسو سے ایسا لگ رہا تھا کہ چشمے پھوٹ رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا تو اسے دیتا کیوں نہیں، اس کی دعا اس کے سر کے اوپر سے بھی نہیں جا رہی، تو اس کی دعا قبول کیوں نہیں کرتا. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اگر یہ رو رو کر اپنا دماغ بھیجا باہر نکال دے، اتنا روئے کہ اس کا کلیجہ پھٹ جائے، مگر میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا، کیونکہ اس کے بدن پر جو ہے وہ حرام ہے، اس کے پیٹ میں جو ہے وہ حرام ہے. یہاں تک فرمایا گیا کہ روزہ رکھ کر اتنا بال کی طرح باریک ہو جائے مگر نہ اس کا روزہ قبول ہوگا نہ اس کی نماز قبول ہوگی. آج دھوکہ دے کر، آج لوگوں کو جھوٹ بول بول کر بس اپنی ضرورت کیا، اپنی خواہش کو پورا کیا جا رہا ہے. ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ضرورت تو فقیر کی بھی پوری ہو جاتی، بھکاری کی بھی، غریب کی بھی، مگر خواہش بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی. بادشاہ کی بھی. بھکاری ہمارے ساجد بھائی بتایا کہ بھکاری یہاں محلے میں جو گھومتے ہیں، ایک ہوٹل کے سامنے ہی لڑکا ہے، اس نے ساجد بھائی ہر چیز سامنے وہ کھل کر بتاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جب تک میں 3300 روپیہ نہ لے کے چلا ہوں نا، لاسٹ میرا ٹارگیٹ 3300 روپیہ ہے. محلے سے اپنے قریش نگر صبح کے بازار سے 3300 روپیہ لاسٹ وہ لے کر جاتا ہے. وہ کہتا ہے یہ جو دکان ہے یہ بھاڑے میں مجھے دینا تھا. ساجد بھائی کہہ کہ تو بیٹھتا تو اچھی بات تھی، یہ چھوڑ دیتا پیشہ. بولے نہیں میں تو فریز والے کو دیتا تھا، میں تو ہیوی پہ لیتا اور فریز والے کو بھاڑے پہ دیتا، میرے ایسی کئی چیزیں ہیں. تو یہ بھکاریوں کی چیزیں، یعنی پیشہ ان کا ہے. مگر مانگنے والا فرمایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ جس نے سوال کا دروازہ کھول دیا وہ پوری زندگی مانگتا ہی رہے گا مگر اس کی ضرورت پوری نہیں ہوگی. میں محمد قسم اٹھاتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے قسم اٹھا کے فرمایا، اور جو صدقہ دے گا اس کا مال کم نہیں ہوگا. میں محمد قسم کھا کے کہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کہ صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے. اور جو مانگتا ہے وہ اپنے لیے محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے. تو یہ بزرگان دین کی، ارے تم بس پاک رزق رکھو، حلال سوکھی ایک روٹی کھاؤ، ایک روٹی بس، مگر اللہ تم کو ایسی اس میں الحمدللہ نعمتیں، اس سے آپ کا خون بنے گا تو حلال بنے گا. اگر حرام کی آپ بہت بڑے مرغ مسلم بھی کھا لیں گے تو اس آپ کے پیٹ میں جا کے شوگر اور بیماری بنے گی، اور وہ پیسہ آپ ہسپتالوں میں ڈاکٹروں کو دوں گے، وہ پیسہ آپ معاذ اللہ اور چیزوں میں ڈال دوں گے. آپ کا وہ پیسہ کوئی کھا لے گا، کوئی دھوکہ دے دے گا، کوئی لے کے بھاگ جائے گا، آپ کا گھر کی چیزیں بند پڑ جائے گی مگر آپ کو اس سے فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ چیز سب سے پہلے اولیاء کرام رزقا حلالا طیبا. بہت سارے واقعے. بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک امام مولانا آتے رہتے تھے اور سوالات کرتے رہتے تھے. آپ ان سے فرماتے، وہ الجھتے رہتے. ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ مولانا بتائیے کہ اسلام کی کتنے رکن ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ سیدھی سیدھی بات ہے، 5 رکن ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. بولے ایک رکن اور ہے، 6 رکن ہیں. واقعہ بڑا مشہور ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ نے بہت نئی چیز لا دی ہے، یہ تو آپ لوگوں کو آپ غلط چیزیں بتا رہے. تو آپ نے فرمایا دیکھو مولانا لکھا ہے. بولے کہیں نہیں لکھا ہے. آپ نے فرمایا میں دکھا دوں گا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ رومال جھٹکتے ہوئے اٹھے اور چلے گئے. بس ان کو حج پہ جانا تھا، ان کی گل پوشی ہوئی، ان کے شاگردوں نے، ان کے چاہنے والوں نے انہیں حج پہ بھیجا. پہلے بحری جہاز ہوتے تھے، وہ حج پہ پہنچے المختصر، انہوں نے طواف کیا، سارے ارکان ادا کیے. حج کر کے جب وہ واپس آ رہے تھے تو وہ جہاز پر آ رہے تھے واپس، پاک پتنگ اجودھن جہاں پر بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی رہتے تھے، وہیں پر وہ جہاز جانا تھا. مگر ایک طغیانی آئی، ایک ایسا بھورا آیا، وہ جہاز ٹوٹ گیا. اور ٹوٹا، جو مولانا تھے وہ انہوں نے ایک تختے کو سنبھال لیے، پکڑ لیے، اور وہ تختہ لیتا ہوا بہتا ہوا آپ کے جزیرے پر پہنچا. وہ جزیرہ
पूरा खाली था, वहाँ पर वो पहुँचे, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि जान तो बच गई, मगर ऊपर आसमान, चारों तरफ पानी, खाने का कोई सामान नहीं। कुछ वक्त बीता, आपको उनको शिद्दत की भूख हुई महसूस, उन्होंने कहा कि कहाँ ना झाड़ है, ना पौधे, ना कुछ, क्या खाऊं, बस पानी पानी है। बस भूख से जान ही जाने वाली थी कि एक शख्स नमूदार हुआ, उसने कहा कि गरम गरम रोटी ले लो, गरम गरम रोटी ले लो। तो यहाँ पर मैंने कहा ना, बाबा फरीद ने कहा था कि एक रुकन और है, अब वो है रोटी, और उन्होंने इनकार कर दिया था। तो उनकी रोटी आपने कहाँ से लाया? 5 ही रुकन है, 5 ही पढ़ाया गया दरस निज़ाम में, और कुछ नहीं, बस ये कहकर चले गए थे। अब यहाँ पर रोटी की आवाज़ आई, इन्होंने कहा जब शिद्दत की भूख होती है ना, जैसे भूख इफ्तारी में लगती है, अगर रोज़ा सही तरीके से आदमी रखे तो इफ्तारी में जैसी भूख लगती है, अगर आदमी को सूखी रोटी भी मिले तो वो आदमी को बिरयानी नज़र आती है, वो आदमी को दाल गोश्त और पुलाव की तरह लगता है, सूखी रोटी भी उसे अच्छी लगती है। अब वो शिद्दत की भूख 2 दिन के ऊपर हो चुके थे, उन्होंने रोटी मांगी, उन्होंने कहा कि फ्री तो कोई चीज़ नहीं मिलती, ये फ्री नहीं मिलेगी, इसके बजाय आपको कुछ देना होगा। उन्होंने कहा मेरे पास तो कोई सामान है ही नहीं, मैं तुम्हें क्या दूँ? उन्होंने कहा कहाँ से आ रहे हो? बोले हज करके। वो ठीक है, हज दे दो, हज दे दो और रोटी ले लो। उन्होंने कहा हज तो फिर कर लूँगा, ठीक है हज ले लो। उन्होंने हज दिया और उन्हें कहा कि नहीं पहले मुझे लिखो, क्योंकि साथ ज़बान का किसी पर एतबार नहीं है। बोले हाँ ठीक है। सामने वाले ने उन्हें कलम भी दिया, उन्हें लिखने के लिए तख्ती भी दी, उसने तख्ती पर उन्होंने लिख दिया जो कागज़ था कि मैंने रोटी के बदले हज दिया, नंबर लिख दिया एक। फिर उसके बाद उन्होंने रोटी ली, रोटी खाई, चबाई, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि शिकम सेर हुए। सैराब होने के बाद इमाम मौलाना थोड़ा सो गए, फिर उठे, फिर भूख, क्योंकि हर आदमी को 4-6 घंटे पे भूख लगती है। 6 घंटे से 12 घंटा हो गया, 12 से 17 घंटा, 17 घंटे के बाद यानी कुछ वक्त होने के बाद फिर वो टोकरा लेकर वही शख्स सामने आया कि रोटी ले लो, रोटी ले लो। ये दौड़े पास में गए कि मुझे रोटी दे दो। उन्होंने कहा नहीं फिर कुछ देना पड़ेगा। तो बोले तुम्हारे पास तो कुछ पैसा है नहीं। बोले मेरे पास ज़कात है, ज़कात, ज़कात मैंने जितनी चीज़ जो ज़कात का सवाब है, ज़कात के पैसे नहीं, ज़कात का सवाब मैं तुम्हें देता हूँ। उन्होंने कहा कि ज़कात का सवाब लिख दो कि मैंने ज़कात का सवाब इन्हें, जितनी मैंने ज़कातें दी, जब से मुझ पर ज़कातें वाजिब हुई, जितनी मैंने ज़कातें दी मैंने सारी की सारी इन्हें दी, रोटी के बदले ज़कात भी दी। इसी तरह दूसरा दिन फिर वो देखते कि कहाँ जाता है, मगर वो सामने वाला आँखों से ओझल हो जाता। फिर इसी तरह उन्होंने नमाज़ें भी दे दी, उन्होंने अब रोज़ा भी दे दिया। फिर बाकी उनके पास कुछ बचा नहीं। उन्होंने कहा कि सब चीज़ लिख दो कि मैंने रोटी के बदले नमाज, मैंने रोटी के बदले रोज़ा, मैंने ज़कात, मैंने हज, ये सब दे दिया। उन्होंने लिखा, बस उनको पूरा टोकरा उसने दे दिया और वो शख्स गायब हो गया। उन्होंने रोटी खाए, बस रोटी खाते खाते उन्हें एक जहाज़ नज़र आया जो अजोधन जा रहा था। उन्होंने वापस हाथों को हिलाए, अपने जिस तरीके से भी उन्होंने इशारा किया, वो जहाज़ किनारे आया। एक छोटा सा एक कश्ती लेकर वो लोग किनारे आते, बड़ा जहाज़ किनारे नहीं आया, कश्ती लेकर किनारे आए। उन्होंने पहचान लिया कि हज़रत आप यहाँ, आप अजोधन? बोले हाँ मैं फ़ला मस्जिद। बस उन्होंने उन्हें बिठाया और फ़ला जहाँ उनका मकाम था अजोधन लेकर आ गए। जब वो अपने शहर पहुँचे अजोधन, वहाँ वालों ने उनका इस्तकबाल नारे तकबीर से किया और उन्हें गुलपोशी उनकी की गई, उन्हें हार पहनाया गया। उसके बाद उन्होंने अपने साथ में जितने भी मामलात हुए सारे किस्से उन्होंने नहीं बताए कि मेरे साथ ये मामला हुआ, मैं किस तरीके से लुट कर, मैं क्या देकर और क्या खा के आया। आपने बस ये बताया काफ़ी अच्छे से, इस तरीके से हजर अस्वद है, इस तरीके से, पहले तो फ़ोटो थी नहीं। आपने एक एक मामला बताने लगे कि मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ किया, सफ़ा मरवा की सही की, सब। अब इस तरह करते करते खानका बाबा फरीद में भी आ गए। आने के बाद हज करके आया हूँ और अपने बहुत माशाल्लाह यानी भरे हुए अंदाज थे उनके, क्योंकि अब उनमें, क्योंकि आलिम यानी जो सूफ़ी से दूर होता है ना, वो अपने आप को भरा भरा ही महसूस करता है, और जो सूफ़ियों के करीब होता है वो अपने आप को कोरा कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं खाली हूँ। बुजुर्गाने दीन के जो दर से लगा रहता है वो अपने आप को वो मिटाता है, और जो मिटाता है वही अल्लाह उससे उरूज अता फरमाता है। तो आपने फरमाया मौलाना मिला, तो बोले क्या? भाई छठा रुकुन रोटी। बोले आज क़यामत तक नहीं मिलेगा। बाबा क्या बात करते हैं आप? उन्हें बाबा कहा जाता था। बाबा फरीद को गरीब नवाजी बाबा कहते थे और बख्तियार काकी भी बाबा कहते थे कि बाबा। तो उन्होंने कहा कि बाबा तुम तो ये चीज़ कहीं है नहीं। बोले मैं दिखा दूँ? बोले दिखा दो। तो आपने वो किताब अपने खादिम से फरमाई, बाबा फरीद ने कि जरा वो किताब लाना। किताब लाए
ان کے خادم نے بابا فرید نے وہ کتاب کھولی، اس میں وہی پرچہ جو مولانا نے اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا کہ میں نے روٹی کے بدلے نماز دی، میں نے روٹی کے بدلے روزہ دیا، میں نے روٹی کے بدلے زکوٰۃ دی، میں نے روٹی کے بدلے حج دیا، یہ سارے ارکان میں نے روٹی کے بدلے دیے۔ تو آپ نے فرمایا روٹی، تو انہوں نے بس کتابیں بند کر کے آنکھوں سے آنسو، کہتے ہیں نا ساون بھادو کی بارش شروع آنکھوں سے ہوئی، در پکڑ لیا، دامن تھام لیا کہ بابا بے شک پہلے رزقن حلال ہے، پہلے روٹی، پھر الحمدللہ روزہ قبول ہوگا، پھر پاک غذا ہوگی تو سارے ارکان ادا صحیح ہوگے الحمدللہ۔ تو اپنی غذا کو پاک کرنا یہ ضروری ہے، تبھی ہم در پہ بس پھر بزرگان دن بلائیں گے، پھر ان کے در پہ جاؤ گے تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی محسوس ہوگی، ان کے در پہ جاؤ گے تو وہ انوار و تجلیات کی بارش نظر آئے گی، ان کے در پہ جاؤ گے اللہ رسالت یا رسول اللہ مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، بستی بستی قریہ قریہ تاج الشریعہ تاج دم الشریعہ مدار بیڑا پار دم مدار بیڑا پار دم مدار بیڑا پار۔ جو بزرگان دین پر جو چیزیں نازل ہو رہی ہیں وہ چیزیں آپ پر بھی ان کے صدقے میں اترے گی، ان کے صدقے میں۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، مگر یہ اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے۔ ہمارے بھٹو بھائی بھی کہتے تھے کہاں ارے ماہم شریف یہیں سے ہی سب کر لو ایسا، تو نہیں سامنے بیٹھتے ہیں تو ان کو دیکھ کے بھی یاد آتا ہے جو باتیں ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے یہیں بیٹھ کے محفل میں جو بندہ آتا ہے تو سب ایک ساتھ جب بیٹھتے ہیں نا ایک ساتھ، تو جو مومن مومن کا آئینہ ہے، مومن مومن کا، مسلمان مسلمان کا آئینہ ہے۔ اور جب بکریاں ریوڑ میں ہوتی ہے تو کوئی بھیڑیا اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ دنیا ایک جنگل ہے، بزرگ فرماتے ہیں دنیا ایک جنگل ہے اور شیطان بھیڑیا ہے، اور وہ ہر وقت ہمارے ایمان کی طاق میں لگا ہے۔ تو ہر وقت گروہ میں رہو، ہر وقت گروہ میں رہو تو تحریک باڈی میں بدن میں پیدا ہوگی، ایک حرکت آئے گی، وہ حرکت نیکیوں کی طرف لے کے جائے گی نہ کہ گناہوں کی طرف۔ مگر گروہ کون سا ہو؟ اچھوں کا، اچھوں کی صحبت ہوگی تو یہ اچھائی پیدا ہوگی۔ اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مئی اپریل کا مہینہ تھا، گرمی شدت کی تھی اور غالباً بنارس ہی تھا، ہمارے جہاں بٹوبے بنارس کی ہے، اور وہاں بنارس کے نواب جو وہاں نواب ہوا کرتے تھے، تاریخی شہر ہے، تو وہ وہاں پر جو نواب تھے جو بڑے تھے وہ انہیں فنکا جھول رہے تھے۔ اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ کو فنکا یا اور کوئی شہر تھا، کچھوچا شریف کے آپ ہے، آپ بنارس کے نہیں ہیں، اشرفی میاں ہے کچھوچا شریف کے، مگر آپ استعمال جلسے میں آپ گئے تھے تو کوئی ایک شہر تھا وہاں اپریل و مئی کا مہینہ، اور آپ نواب جو تھا کیونکہ علماء کی عالم کی اور ان کو بھی الحمدللہ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، وہ انہیں فنکا جھول رہا تھا۔ تو اتنے میں ایک شخص ناک بھوے چڑھا رہا تھا کہ محفل میں آنے سے کیا ہوتا ہے، ہم تو گھر بیٹھ کے بھی آواز آتی ہے سنتے ہیں، دور سے بھی ہمیں فیض ہو جاتا ہے، جو فیض یہاں ہے وہ فیض وہاں سے بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ابھی لائیو شروع ہوا ہے تو لوگ وہاں سے بھی سنتے ہوں گے، لوگ جو حاضر ہے، مگر جو محفل میں ہوتے ہیں ان کے معاملات ہی کچھ اور ہوتے ہیں، وہ کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ آپ گھر بیٹھے سنیں گے تو وہ کیفیت نہیں آئے گی، آپ یہیں سے ہی آپ کچھوچا شریف کا فریم دیکھو گے تو وہ کیفیت نہیں آئے گی، مگر آپ جب کچھوچا جاؤ گے گنبد دیکھو گے تو الگ ایک طبیعت میں باہر آئے گی۔ غریب نواسا گنبد جب آپ اجمیر میں دیکھو گے تو ایک الگ ہی سرور پیدا ہوگا الحمدللہ۔ تو اس نے دور سے کہ یہ میں وہاں سے بھی سنتا تھا، مگر آپ نے اصرار کر کے بلایا۔ بزرگ کے پاس بیٹھنے سے اور ان کے قریب جانے سے، مزاروں پہ جانے سے کچھ نہیں، دور سے بھی ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے اب کیونکہ جو نہیں مانتے ہیں نا تو پھر وہ نہیں مانتے، جو نہیں مانتے ان کا علاج ہی نہیں ہے، ان سے پھر نہ کوئی بحث کیا جا سکتا ہے، نہ انہیں سمجھایا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کا ایک یہی ہے کہ میں مانوں گا نہیں۔ ایک شخص نے شرط رکھ لی کہ جو مجھے منوا لے گا، جو مجھے منوا لے گا میں اسے اپنی جائیداد دے دوں گا۔ اس نے اعلان کر دیا، اعلان کر کے گھر آیا تو ان کی بیوی نے کہا کہ تم نے کیا کہا کہ جو مجھے منوا لے گا میں اسے اپنی جائیداد دے دوں گا؟ ارے یہ دانشوروں کی بستی ہے، یہاں ایک سے ایک اہل عقل اہل علم ہے، کوئی نہ کوئی تم کو منوا لے گا۔ تو انہوں نے کہا، وہ جو شخص تھا اس نے کہا ارے پاگل، میں مانوں گا ہی نہیں، جب میں مانوں گا ہی نہیں تو منوائے گا کیا، میں مانوں گا ہی نہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے تھے کہ میں مانوں گا ہی نہیں، مگر کہتے ہیں نا سید عبد القادری صاحب کا میں نے سنا تھا بیان میں کہ نہیں ماننے والوں کو کچھ نہیں، مگر ماننے والے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، ماننے والے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، ماننے والوں کو کیا سے کیا مل جاتا ہے۔ اہل یقین کی منزلیں کچھ اور ہے۔
تو وہ شخص نے کہا کہ پاس آنے سے، محفل میں بیٹھنے سے اور بزرگوں کے پاس جانے سے کچھ نہیں، تو آپ نے کہا کہ یہاں آ جاؤ، یہاں میرے قریب آ جاؤ۔ وہ شخص بیٹھا، پھر آپ کچھ گفتگو جو فرما رہے تھے ملفوظ آپ نے، اس نے کہا کہ میرا سوال کا جواب تو آپ نے دیا نہیں، میرے سوالوں کے جواب آپ نے نہیں، تو بولے جواب تو دے دیا، ہو گیا۔ بزرگ زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں، بس پریکٹیکل کر کے بولے جب تو وہاں بیٹھا تھا تو پسینے میں شراب اور تھا؟ بولے ہاں۔ یہاں پسینہ خشک ہو گیا؟ بولے کیوں؟ بولے آپ کے پاس بیٹھا ہوں تو جو ہوا آپ کو آ رہی ہے وہ مجھے بھی آ رہی ہے، تو آپ کی وجہ سے ہوا سے میں بھی خشک ہو گیا، میری بھی باڈی جو پسینے میں بھیگی ہوئی تھی وہ ٹھنڈی ہو گئی مجھے بھی، کیونکہ ٹھنڈا جب آدمی کی باڈی میں پسینہ زیادہ آتا ہے اور اسے ہوا کے نیچے بٹھا دو تو وہی پسینے کی وجہ سے اسے ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، وہی پسینے کی وجہ سے اسے ٹھنڈی، لیٹ جانے کے 4 گھنٹے کے بعد میں لیٹ آ جائے تو آپ کو آپ کی باڈی میں فیلنگ ٹھنڈی محسوس ہوگی، پھنگا وہی ہے، مگر پسینہ آپ کی باڈی میں خشک ہوگا۔ اس نے کہا اب تو مجھے ٹھنڈی لگ رہی ہے، تو آپ نے کہا کہ یہ جو نواب ہے، اب وہ کہیں کا بھی تھا نواب، یہ جو نواب ہے جو مجھے پنکھا جھول رہا ہے کیا یہ تجھے جھولے گا؟ بولے یہ تو مجھے اپنے دروازے پہ کھڑا نہیں رکھتے، میں تو ان کے دروازے پہ ان کے جو چوکیدار ہے وہ دھکا مار کے نکال دیں گے۔ تو بولے یہ آپ نے فرمایا کہ جو مجھے پنکھا جھول رہا ہے نواب، اور تو میرے پاس بیٹھا تو میرے پاس بیٹھنے کی وجہ سے یہی نواب تجھے بھی پنکھا جھول رہا ہے، تجھے بھی پنکھا جھول رہا اور یہ ہوا تجھے بھی آ رہی ہے۔ تو یہی عالم ہے کہ بزرگوں کے پاس میں بس سے بدتر آدمی بھی اگر چلے جائے تو اس پر بھی رحمت کی ہوا آ ہی جاتی ہے، اس پر بھی رحمت کے چھینٹے پڑ ہی جاتے ہیں۔ تو یہ ہے نسبت کا فیض۔ یہ ٹاپک الگ ہے، میں صرف اتنا ہی کہنا چاہتا کہ پیٹ میں اگر پاک رزق ہوگا تو ہمیں وہ چھینٹے آ ہی جائے گی، ہمیں وہ ٹھنڈی ہوا آ ہی جائے گی۔ وہ در سے کیا نہیں ملتا، ارے غوث اعظم کا نام صرف یا غوث المدد کہہ دو تو مدد حاضر ہوتی ہے، مگر یا غوث المدد پیٹ میں حرام اور بولیں گے یا غوث المدد تو غوث اعظم تو اسی کی مدد فرمائیں گے نا، بھلے ہی آدمی گنہگار ہے، اسیا شیار ہے، مگر پیٹ میں لقمہ حلال ہونا چاہیے۔ تو آج کی محفل میں یہی درس ہے کہ اپنے روزی کو، اپنے جو آتا ہے نا اس کو دیکھو کہ کیا آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے۔ جب تم جھوٹ بول کر اگر کماتے، جو بھی دھندا کرنے والے جب تک جھوٹ نہیں بولیں گے تو ہمارا مال بکے گا نہیں، جب تک ہم دھوکہ نہیں دیں گے، جب تک چکنی چپڑی بات نہیں کریں گے، کیٹلاگ میں کچھ دیں گے، کچھ دکھائیں گے، کچھ دیں گے۔ بلڈر لوگ ایسے کچھ معاملات ہیں، میں دکھاتے کچھ کارپیٹ ایریا کچھ، پھر اس کے بعد کیا کچھ، وہ سارا لفٹ میں چلا گیا، سیڑھی میں چلا گیا، وہاں چلا گیا، یہاں چلا گیا، وہ سارے معاملات روم جیسا ہوا تھا بک ویسا ملتا نہیں، یہ دھوکہ ہے۔ مگر دھوکہ دے کے جب اللہ کو ناراض کر کے تمہیں پیسہ مل رہا ہے تو کیا اللہ کو راضی کر کے پیسہ نہیں ملے گا؟ جب اللہ کو راضی کرو گے اور سب چیز کلیئر رکھو گے تو اللہ تعالیٰ امام اعظم کے صدقے، امام اعظم ابو حنیفہ کے صدقے دن 11ویں رات 12 ترقی عطا فرمائے۔ غوث اعظم بھی بہت بڑے تاجر تھے، غوث اعظم بیٹھے تھے، جلوہ فرما تھے کہ آپ خادم نا کے کہا کہ حضور وہ جو جہاز آ رہا تھا نا، آپ بہت بڑے بزنس مین، پیرانے پیر غوث پاک، وہ جہاز غرق ہو گیا، وہ جہاز ڈوب گیا، اس میں مال بھی تھا۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر آپ نے خم کیا، گردن جھکائی، اور کچھ دیر گردن جھکانے کے بعد آپ نے کہا الحمدللہ۔ خادم نے سنا، پھر کچھ دیر کے بعد میں آیا، کہا حضور وہ جہاز ہمارا نہیں، ہمارا جہاز ساحل میں کنارے آ گیا ہے، وہاں ساز و سامان۔ تو آپ نے پھر گردن جھکائی اور آپ نے پھر کہا الحمدللہ۔ محفل میں لوگ بیٹھے تھے، خادم کسی نے مرید نے اس کے حضور آپ نے پہلے بھی الحمدللہ کہا، جب یہ خبر سنی کہ جہاز غرق ہو گیا، آج ہم خبر سن لیں ہمارا 10,000 ڈوب گیا یا یہ ہو گیا تو ہم معاملات کچھ اور ہوئیں گے، ہمارے حال کچھ اور ہوں گے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ جب میں نے خبر سنی کہ جہاز غرق ہو گیا تو میں نے اپنے دل کی کیفیت کو دیکھا کہ دل اللہ کا ابھی بھی ذکر کر رہا ہے کہ نہیں، کہ اس کی حالت کچھ بدلی۔ یہ خبر سننے کے بعد جب آپ نے دیکھا اپنے دل کو کہ ابھی بھی وہ ذکر میں مشغول ہے، وہ یاد الہی میں مصروف ہے، تو آپ نے کہا الحمدللہ۔ پھر جب یہ خوشخبری سنی کہ مال کنارے آ گیا، یہ خبر سنی اچھی، تو آپ نے پھر دل کو دیکھا کہیں اچھی خبر سن کے، کہیں یہ خوشخبری سن کے پھر غفلت میں تو نہیں چلا گیا، تو آپ نے پھر دل کو دیکھا کہ یہ ابھی بھی اللہ کی یاد میں ہے، تو آپ نے کہا الحمدللہ۔ تو معاملات کچھ بھی ہو الحمدللہ، ہر حال میں الحمدللہ۔ ساجد قریشی بھائی کی گاڑی کل رات 5 بجے صبح میں
डिग्गी आग लग गई मगर अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह। और असल में कहते हैं ना बुजुर्गान दीन की बारगाह में जाते हैं तो ये नहीं कि हमें ये हो गया तो अब ये नहीं होना चाहिए। वली बुजुर्ग का काम होता है कि मुतमईन कर देना। जो भी वली हो बुजुर्ग होते हैं उनकी बारगाह में पहले लोग जाते थे कि बच्चे का इंतकाल हो गया तो आप उसको ये नहीं कहते थे अरे ये क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे पास आता था तो नहीं होता था, ये मुसीबत तेरे घर आ गई, मेरे पास आता था बकरे कटा देता तो ये नहीं होता था, बैल कटा देता तो ये नहीं होता था, ऐसा नहीं कहते थे। वो कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इससे बेहतर अता करेगा, अल्लाह इससे ज़्यादा अता करेगा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जो करता है बेहतर कर, वो मुतमईन कर देते थे। सामने वाले का दिल मुतमईन हो जाता था, वो घर खुशी खुशी जाता था, रोता आता था और हंसता हुआ जाता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह, बस हर हाल में क्या कहना है अल्हम्दुलिल्लाह, और अता फरमाएगा। वक्त भी माशाल्लाह महफिल ज़्यादा तवील तक हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कहने सुनने में जाने अनजाने जिनसे गलती लफ्ज़िश हो गई हो तो पिराने पीर गौस पाक के वसीले से माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह, और हमें हर वक्त माहना 11वीं मनाने की तौफीक अता फरमाए। ऐ शफीए तुम पे बेहद सलाम, मैं जानी नोशियम तुम पे बेहद सलाम। ऐ शफीए बेहद सलाम, लाजे अपनी गुलामों की रखते हो तुम, रख लो मेरा भरम तुम पे बेहद सलाम। जानता है रज़ा शाकिरे गुज़रा, जानता है रज़ा शाकिरे गुज़रा, जानता है रज़ा शाकिरे गुज़रा, कर तू राज़ी तुम पे बेहद सलाम। ऐ शफीए तुम पे बेहद सलाम, ऐ जानी रोशियम तुम पे बेहद सलाम।